محترمہ دینی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ ایک مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری پوری زندگی ایمان اور اسلام پر گزرے اور ہماری موت بھی ایمان کے اوپر آوے۔ دینی بہنوں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ، جو دین، جو شریعت لے کر کے دنیا میں تشریف لائے، وہ کامل، مکمل اور پوری زندگی کے لیے ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوئے وہاں سے لے کر کے موت تک، اور صبح سے لے کر شام تک، رات کو سونے تک، زندگی کے ہر حالات میں، ہر موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت موجود ہے۔ دینی بہنوں، اگر ہم حضور کے لائے ہوئے پورے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر زندگی میں بعض طریقے ہیں اور بعض طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو وہ مرد اور عورت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی کے یہاں جس دین کے اوپر، جس اسلام کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، وہ پورے دین کے اوپر عمل کرنے میں ہے کہ آدمی، مرد ہو کہ عورت، پورے دین کے اوپر عمل کرے، پورے دین کے اوپر چلے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام چاہیے، پورا دین چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا، جس طرح وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا، جس طرح غسل کرنے کا طریقہ سکھایا، میری ماں بہنوں، شادی اور بیاہ کا طریقہ بھی حضور نے سکھلا دیا۔ اگر ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہمارے نکاح حضور کی پاکیزہ سنت کے مطابق ہے تو اللہ تعالی کے یہاں اس پر ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، آج بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے اندر کہ ہمارے گھروں کی شادیاں، ہمارے گھروں کی منگنیاں، یہ بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہو جاوے۔ کتنی پیاری بات جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، کما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے رسول تم کو جو طریقہ دے وے پکڑ لو، لے لو زندگی میں، اور جن کاموں سے روکے تم اس سے رک جاؤ۔ یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتلاؤں، کتنی پیاری حدیث فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج فقد استکمل نصف الایمان،
جس نے شادی کی، جس نے نکاح کیا، اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب آدھے ایمان کے بارے میں ڈر ڈر کے زندگی گزارے۔ میری بہنوں، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے اپنی یہاں شادی کے لیے جو دلہا پسند کرنا ہو، اس سے شروعات ہوتی ہے۔ اس میں پہلی بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ جو دلہا پسند کرے وہ دینداری کی بنیاد پر پسند کرو کہ وہ دیندار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے لیے پسندگی جو ہوگی، سلیکشن جو ہوگا، وہ دینداری کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ اگر دین دیکھ کر کے تم پسند کرو گے تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے خوشخبری دی ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دینداری کی بنیاد پر پسند کرو، اللہ تم کو کامیاب کریں گے۔ اس لیے یہ پہلی چیز ذہن میں رکھ لو، ہمیں مال نہیں دیکھنا، دولت نہیں دیکھنی، روپیہ پیسہ نہیں دیکھنا، اپنی بیٹی کے لیے جو دلہا پسند کرنا یا اپنے بیٹے کے لیے جو دلہن پسند کرنی، تو اس میں پسندگی کی بنیاد ہوگی دینداری۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں، پسندگی ہو چکی دینداری کی بنیاد کے اوپر، نماز کو، تقوی کو، سنت کو، علم کو سامنے رکھ کر کے، اب موقع آتا ہے بہنوں منگنی کا۔ منگنی کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ منگنی ہمارے مذہب میں، ہمارے دین کے اندر منگنی کا میننگ اتنا ہوتا ہے، نکاح کا وعدہ کرنا، شادی کا وعدہ کرنا۔ منگنی کرنے سے کوئی آدھی شادی نہیں ہو جاتی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی کرنا ہاف میرج ہے، آدھے نکاح ہے، یہ غلط چیز ہے۔ منگنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کا وعدہ اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ منگنی کے موقع کے اوپر بڑی بڑی مجلس کرنا، اس میں کھانا کھلانا، اس میں شربت پلانا، اس میں لوگوں کو، رشتہ داروں کو جمع کرنا، یہ غلط کام ہے، غلط کام ہے، غلط کام ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ منگنی کے موقع کے اوپر مجمع اکٹھا کرو، بھیڑ کرو، دعوت کرو، کھانا کھلاؤ، یہ سب غلط کام ہے۔ منگنی کا میننگ بس اتنا ہو گیا کہ لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کا وعدہ کر لے، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھو بہنوں کہ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ملنے نہیں دینا۔ آج ماں باپ بھی جان بوجھ کر کے اجازت دیتے کہ منگنی ہو گئی کہ آپ ملنے دو، عید کا موقع ہوگا کہ ہونے والے داماد کو، ہونے والے جمائی کو گھر پر بلائیں گے، اس کی دعوت کریں گے، اس کو گفٹ دیں گے، اس کو ہدیہ دیں گے، اور پھر یہ بھی چانس دیتے ہیں کہ دونوں بات کریں آپس کے اندر، چاہے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرے، چاہے موبائل اور ٹیلی فون کے اوپر بات چیت کرے۔ یہ حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، معمولی گناہ بھی نہیں۔ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کو ملنے دینا، ان کو بات چیت کرنے دینا، ان کا ٹیلی فون پر کانٹیکٹ کروانا، یہ حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ایسی غلط چیز سے آج اپنی منگنیوں کو بچاؤ۔ یہ اسلامی منگنی نہیں، یہ غیروں کے طریقے والی منگنیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد بہنوں شادی کا نمبر آتا ہے۔ نکاح اور شادی ہے کیا چیز؟ ایک ضرورت ہے،
مرد کی ضرورت، عورت کی ضرورت. اللہ نے اس دنیا کا نظام چلایا شادی کی برکت سے. یہ شادی اور نکاح وہ عمل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جنت کے اندر. کا جنت میں پیدا ہوئے آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور جنت کے اندر چھوڑ دیا آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. حضرت حوا جب پیدا ہو چکی، اللہ نے خود حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کرایا جنت کے اندر. یہ پہلا نکاح، یہ پہلی شادی جو جنت میں ہو رہی ہے پہلے مرد اور پہلی عورت کی. پہلے مرد حضرت آدم علیہ السلام، پہلی عورت ماں حوا، دونوں کا نکاح ہو رہا ہے جنت کے اندر. حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو جا کر کے قریب میں پاس جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا آدم کا یا آدم ما وادی مہرہا، آدم رک جاؤ، پہلے مہر دو، نکاح ہوگا، اس کے بعد تم حوا کے پاس جاؤ گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے وما مہرہا، کہ اس عورت کو مہر کیا دینا ہے؟ تو جواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان تصلی علی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات. کہ آدم ایک ہمارا بندہ جو تمام انسانوں کے سردار ہے، جو تمہاری ہی اولاد میں پیدا ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا آدم تم اس آخری نبی کے اوپر 3 مرتبہ درود پڑھ لو، یہ تمہاری شادی کا مہر ہے. یہ جنت میں نکاح ہو رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھ لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نکاح کروا دیا. بڑے بڑے فرشتوں کو نکاح میں گواہ رکھا. اللہ نے خود فرمایا یا حملۃ عرشی و ملائکتی، اے میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے آدم کا نکاح اپنی بندی حوا کے ساتھ کرا دیا. اللہ نے گواہ بنا دیا، نکاح ہو گئے، شادی ہو گئی. اب یہ جنت کا نکاح ہے، لیکن میری بہنوں اس کے اندر نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ مجمع ہے، نہ بھیڑ ہے. ایک دم سمپل طریقے سے سادگی کے ساتھ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح کرا دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ شادی سادگی والی ہو، سمپل نکاح ہو، سادے سیدھے نکاح ہو. یہ اللہ کو پسند ہے میری بہنوں. حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتنی پیاری حدیث فرمائی، فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی سچی اور مبارک زبان سے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والی وہ شادی جس شادی میں کم سے کم خرچہ کیا جاوے. کہ جس شادی میں خرچہ کم ہوگا اس شادی میں برکت زیادہ ہوگی. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. میری بہنوں آج ہم بڑے بڑے خرچے کر کے شادی کی برکت کو ختم کرتے ہیں. حضور کا مبارک فرمان کا وہ شادی برکت والی جس شادی میں معمولی خرچہ ہو، کم سے کم خرچہ، وہ شادی بہت برکت والی. آج میری بہنوں ہمارے یہاں شادی کے موقع کے اوپر سب کو جمع کرنے کا رواج ہے. یہ رشتہ دار آوے، وہ رشتہ دار آوے، وہ لوگ آوے، وہ لوگ آوے. پہلی بات تو یہ کہ سب کو جمع کرنے کے اندر کتنے نقصان ہیں. ایک تو پوچھو لوگوں سے کہ بھائی کیوں دعوت دیتے ہو سب کو،
کیوں جمع کرتے ہو سارے رشتہ داروں کو؟ تو نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے یہاں کھایا تھا اس لیے ہمیں کھلانا پڑے گا. یہ نیت ہی غلط ہے، پہلی بات غلط ہو گئی. اس لیے کہ انہوں نے ہم کو کھلایا تھا ہم ان کو کھلاوے، انہوں نے ہم کو بلایا تھا ہم ان کو بلاوے. اور بہت سے لوگ تو یوں سوچتے ہیں کہ اگر سب کو جمع نہیں کریں گے تو لوگ رشتہ دار بات کریں گے، تانے دیں گے. میری بہنوں، یہ نیت غلط نیت ہے. اگر اس نیت سے سب کو دعوت دی، جمع کیا، تو یہ نیت سراسر غلط نیت ہے. دوسری بات سمجھ لو، جب بہت سارے رشتہ دار جمع ہوں گے تو آپ خود سمجھ سکتی ہو کہ پھر وہاں پردے کا لحاظ نہیں ہوگا. جیسا چاہے ویسا پردے کا لحاظ نہیں ہوگا. مرد بھی گھر میں آ رہے ہیں، عورتیں بھی مردوں کے مجمع میں جا رہی ہے. یہ جو آپس میں ملنا جلنا ہوگا، پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، یہ دوسرا بہت بڑا گناہ ہے. اور گناہ کا ذریعہ ہماری شادی بن رہی ہے کہ ہم نے سب کی بھیڑ جمع کر دی، سب رشتہ داروں کو جمع کر دیا. اب آپ کو مسئلہ تو معلوم ہے نا کہ ہمارے یہاں محرم کون، غیر محرم کون. آج ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ماموں کا لڑکا محرم ہے. مسئلہ سن لو، ماموں کا لڑکا محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے. اسی طریقے سے خالہ کا لڑکا، چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، یہ کوئی محرم نہیں. لیکن جب ایسی شادی کوئی فنکشن ہوتا ہے، یہ سب بھائی بھائی کے گھر میں آئیں گے. تو میرے چچا کا لڑکا، میری خالہ کا لڑکا، میری پھوپھی کا لڑکا، میرے ماموں کا لڑکا، پردے کا کوئی لحاظ نہیں، گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور یہ بے پردگی کے لیے ذریعہ بنے گی ہماری شادیاں. سمجھ لو ہم کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں ایسی شادیوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، حدیث میں صحابی نے سوال کیا، سنو بہنوں اس حدیث کو، قال ارأیت الحم یا رسول اللہ، قال الحم الموت. پوچھا گیا کہ حضور دیور کا کیا مسئلہ ہے؟ صحابی نے پوچھا، دیور یعنی شوہر کا بھائی، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، حضور اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے. موت کا مطلب کیا؟ کہ اس سے تو پردہ کرنا بہت ضروری، بہت ضروری اس سے پردہ کرنا، شوہر کے بھائی سے. اب میری بہنوں سوچو، آج ہمارے سماج میں کتنی بہنیں ہماری اس مسئلے پر عمل کرتی ہے کہ دیور سے کون پردہ کرتا ہے. حالانکہ حضور نے بہت تاکید سے فرمایا کہ شوہر کا بھائی، وہ دیور یا جیٹھ، اس سے تو پردہ کرنا بہت ضروری ہے. بڑی تاکید سے حضور نے حکم دیا. لیکن جب شادیاں ہوگی، بھیڑ بھاڑ ہوگی، تو کوئی پردہ نہیں. دیور بھی آ رہا ہے، جیٹھ بھی آ رہے ہیں، محرم بھی آ رہے ہیں، غیر محرم بھی گھروں میں آ رہے ہیں. بے پردگی ہو رہی ہے. یہ سب بھیڑ بھاڑ کی نحوست. اور تیسرا گناہ کیا؟ جب ایسی شادیاں ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تو نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، پرائے اجنبی. اور اللہ معاف کرے، آج ہمارے بہت سے گھر والے جان بوجھ کے اپنی جوان بیٹیوں کو سجا کر کے نئے کپڑے پہنا کے شادی میں بیچتے ہیں. کیوں؟ کہ کوئی لڑکا دیکھے اور پسند کر لے. یہ جو ہوتا ہے شادیوں میں کہ بڑی بھیڑ کے موقع پر جوان لڑکے لڑکیوں کا ملنا اور اس کی وجہ سے گناہ کا وجود میں آنا، کا اس کے لیے ذریعہ ہماری شادیاں بنتی ہے. اور چوتھی خطرناک چیز کہ جب ایسی شادیوں کے موقع ہوتے ہیں تو بہت سے مردوں کی عورتوں کی فرض نماز قضا ہوتی ہے. کتنے لوگ شادیوں میں نماز پڑھتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کھلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ڈیگوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پلانے کے انتظامات میں دوڑ رہے ہیں، دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، نماز کی اذانیں ہو رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے.
کتنے گناہ ہیں میری بہنوں سوچ لو. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سادگی والا نکاح یہ بہت زیادہ برکت والا نکاح، جس میں بھیڑ بھاڑ نہیں، مجمع نہیں، بے پردگی نہیں، نمازوں کا چھوٹنا نہیں، اور جو ہے مرد عورتوں کا لڑکوں لڑکیوں کا ملنا نہیں، کہ ایسی شادی بہت اچھی، بہت برکت والی وہ شادی. اور میری دینی بہنوں، میں آپ کو عرض کروں کہ آج ہمارے یہاں شادیوں کے اندر جب دلہنوں کو سجا کے بٹھا دیتے ہیں تو کتنی نمازیں بیچاری دلہنوں کی چھوٹ جاتی ہے، حالانکہ دلہا اور دلہن سے بھی کوئی نماز معاف نہیں ہوتی. کہ دلہن کو سجا کے بٹھا دیا، کئی گھنٹوں سے بٹھا رکھا ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب قضا ہو رہی ہے، عشاء قضا ہو رہی ہے. یاد رکھو شادی کا پہلا قدم، شادی کا دن، فرض نمازیں چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، یہ پہلا دن غلط ہو گیا، آگے شادی والی زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ کیسے برکت آئے گی میری بہنوں؟ کا نماز کسی سے معاف نہیں، دلہا دلہن کو بھی نماز پڑھاؤ، ان سے بھی نماز معاف نہیں ہے. پھر ایک بات اور میں آگے چل کر کے بتلاؤ میری بہنوں، آج کپڑے کی خریداری میں اتنی فضول خرچی کہ 25 ہزار 50 ہزار روپے کا ایک سوٹ ہماری شادیوں میں خریدا جاتا ہے. ایک ویڈنگ ڈریس آج مسلمانوں کی شادیوں میں ہزاروں روپے کا آ رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. کا پیسوں کو اڑاؤ مت، اللہ حکم دے رہے ہیں. پیسوں کو اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. آج ہم شادیوں کے کپڑوں میں کتنے پیسے اڑاتے ہیں. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت کی فضائل اعمال ہم خوب تعلیم کرتے ہیں. حضرت لکھتے ہیں اپنی آپ بیتی کے اندر کہ دیکھو شادیوں کے اندر دلہنوں کے دلہوں کے جو ویڈنگ ڈریس تیار ہوتے ہیں کا زندگی میں ایک مرتبہ لوگ پہنتے ہیں، پھر شادی کے بعد کوئی پہنتا نہیں، اور اس کے لیے اتنے ہزاروں روپے کا خرچہ کا سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کا حضرت کے گھروں میں شادی ہوئی، ان اللہ والوں کے گھر کی ہر چیز ہمارے لیے دعوت. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے گھر سے دنیا کو تبلیغ ملی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے گھر سے تبلیغ ملی، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے گھروں سے پوری دنیا میں دعوت کا کام چلا، حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال لکھ دی. ان کے گھروں کی شادیوں کے حال سنو میری بہنوں. کا کوئی تیاری نہیں. بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سفر میں سے آ رہے، کا حضرت نے کہا کہ چلو آج بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے گھر کے بیٹے بیٹیوں کا نکاح کروا دے. کوئی پہلے سے تیاری نہیں. حضرت گھر پہنچے اجازت لینے کے واسطے کہ بیٹی سے اجازت لے کر کے آؤں اور مجمع میں جا کر کے نکاح پڑھا دوں. تو گھر میں ماں نے یہ کہا کہ بتلا دیتے تو میری بیٹی کے لیے ایک آدھ جوڑی کپڑے تو میں نئے تیار کروا لیتی. تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت درد سے جواب دیا اپنی گھر کی عورتوں کو کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تیری بیٹیاں ننگی پھرتی ہے. کا ننگی تھوڑی پھرتی ہے کہ یوں کہہ رہے ہو کہ شادی کے لیے کپڑے سلانے کا موقع نہیں ملا. یہ وہ گھر ہیں جن سے آج پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام چلا. میری بہنوں ان کے گھروں کی شادیوں کے حالات دیکھو. کا کوئی موقع نہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی شادی اس طرح ہوئی. آج ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کے مبارک ناموں پر دین کا کام کرتے ہیں اللہ کے واسطے. ان کے گھر کی ہر چیز دعوت ہے، ان کی شادیاں بھی ہمارے لیے دعوت ہے. ایسی شادیاں لاؤ زندگی میں، تب اللہ تعالیٰ گھرانوں کو خاندان کو عالم میں دین کے لیے قبول کریں گے. کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی سادگی کے کہ سمپل زندگی لاؤ اپنے یہاں.
کا لباس اور کپڑے، اس کے پیچھے فضول خرچی کا اتنے کپڑے. آج ہمارے یہاں گھروں میں عورتوں کے پاس 50 جوڑی کپڑے، اور پھر ان کے ساتھ میچنگ چپلیں، اور اس کے ساتھ میچنگ جو ہے زیورات، اور اس کے پیچھے پیسوں کا خرچ. میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر پڑھتے ہو نا، اس میں آخری آیت فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ پیسے نعمت تھی، کا اس کو اڑاتے تھے یا اللہ کی مرضی پر خرچ کرتے تھے؟ کا 5 جوڑی کپڑے میں بھی شادی ہو جائے گی، اپنے پیسوں کو بچاؤ، کسی غریب لڑکی کی شادی میں پیسے دو. کا تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں 50 غریب لڑکیاں ہوگی، جھوپڑوں میں رہنے والی، کوئی یتیم ہوگی، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی کی ماں نہیں ہوگی. ایسی غریب لڑکیوں کی شادیوں میں پیسہ دو بچا کر کے. فضول خرچیاں مت کرو. میری بہنوں، آج تو ہماری یہاں شادیوں کے لیے بڑے بڑے ہال بک ہوتے، اور ہالوں کے اندر مرد عورت پورا مجمع مکسنگ، اور وہاں ویڈیو چل رہے ہیں، کیمرے چل رہے ہیں، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، شوٹنگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر، پتہ نہیں ہمارا دین کہاں چلا جاتا ہے. یہ بھی دین ہے کہ اپنے یہاں شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا، یہ بھی دین اور سنت ہے. میں آپ کو ایک شادی کا حال سناتا ہوں. اللہ اکبر، کیسی شادی؟ جنت کی عورتوں کی سردار کی شادی. جو عورت تمام عورتوں کی جنت میں سردار بنے گی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بیٹی. 4 بیٹیاں تھی حضور کی. حضرت فاطمہ بہت لاڈلی، بہت پیاری، دل کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کا. حضور سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ کو ملتے. تمام بیویوں سے مل لیے، اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے بیٹی فاطمہ سے ملتے. بڑی محبت حضرت فاطمہ سے. اور حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کا. ہجرت کے دوسرے برس میں حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ، حضور نے حضرت علی کو بلا کے کہا، علی شادی کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگے حضور کوئی چیز نہیں ہے شادی کے واسطے، کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی. تو حضور نے خود پوچھا کہ علی، بدر کے موقع کے اوپر جو زیرہ تمہارے حصے میں آئی تھی وہ ہے؟ زیرہ کہتے ہیں ایک لوہے کے، لوکھنڈ کے بنے ہوئے اسٹیل کا ایک کپڑا، ایک جو ہے بختر ہوتا تھا جو اس زمانے میں لڑائی کے موقع پر پہنا جاتا تھا. تو کہا بدر کی لڑائی کے موقع پر جب مال تقسیم ہوا تھا تو تمہارے پاس ایک زیرہ آئی تھی، وہ لوہے کے لباس آئے تھے، وہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا حضور وہ ہے میرے پاس. تو حضور نے ارشاد فرمایا علی، وہ لوہے کا جو لباس ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کو مہر میں دے دو اور اس کے بدلے میں نکاح کرا دو. حضرت علی تیار ہو گئے. حضرت علی نے وہ زیرہ لی اور حضرت عثمان غنی کے پاس گئے. کہا عثمان میرا نکاح ہو رہا ہے، یہ زیرہ مہر میں دینی ہے، تم اس کو خرید لو اور پیسے مجھے دے دو. سوچو میری بہنوں، حضرت علی نوجوانوں کے سردار، جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور چوتھے خلیفہ راشد، نکاح ہو رہے ہیں، کوئی چیز نہیں. کیسی شادی ان کی؟ حضرت عثمان نے وہ زیرہ خریدی 480 درہم کے اندر. 480 درہم لے کے آئے، حضور کے سامنے رکھ دیے. حضور یہ مہر لے کر کے آ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ علی اس میں سے تمہارے لیے کپڑے اور خوشبو کا انتظام کر لو، باقی مہر میں دے دو. یہی مہر جس کو ہم مہر فاطمی کہتے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے موقع پر 1531 گرام چاندی تقریباً اس کا وزن ہوتا ہے.
جب نکاح ہوا میری بہنوں، اتنا سمپل نکاح، مدینہ میں کسی کو جمع نہیں کیا، مدینہ میں کسی کو نہیں بلایا، سیدھا سادہ حضور نے نکاح کرا دیا حضرت علی کا حضرت فاطمہ کے ساتھ. اور بیٹی رخصت ہو رہی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی. تو رخصتی میں حضور نے کیا سامان دیا؟ اللہ اکبر میری بہنوں، جہیز بھی سنو، کیا جہیز دیا حضور نے؟ کا ایک جو ہے گدا، ایک گدا دیا، اور وہ گدا بھی کیسا؟ چمڑے کا. اور میری بہنوں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گدے میں بھرنے کے لیے حضور کو روئی نہیں ملی. جب روئی نہیں ملی تو درختوں کو چھیل چھیل کر کے درختوں کی چھال نکالی اور وہ چھال چمڑے کے اندر بھری اور اس کا گدا تیار کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز میں دیا. کا گدے کے لیے روئی بھی نصیب نہیں ہوئی اور چھال نکال کر کے گدے میں بھری چمڑے میں اور وہ گدا بیٹی کو دیا اور ایک لحاف اوڑھنے کے لیے دیا. اور کیا دیا سامان میں؟ 2 چکی دی اپنے ہاتھ سے پیسنے کے واسطے. حضرت فاطمہ چکی چلاتے چلاتے تھک جاتی تھی. ایک مرتبہ آئی حضور اپنے ابا جان کے پاس، ابا اپنے ہاتھ سے چکی چلانا پڑتا ہے، اونٹ کو چارہ کھلانا پڑتا ہے اپنے ہاتھ سے، بہت تھک جاتی ہوں، کوئی کام کرنے والا خادم دے دو. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں خادم اور نوکر سے زیادہ قیمتی چیز بتلا دوں، یہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 مرتبہ ہو گیا. یہ تسبیح فاطمی کہلاتی. کا بیٹی یہ تسبیح لے کر کے جاؤ، یہ خادم سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تسبیح سکھا دی حضور نے. کا 2 مٹی کے مٹکے دیے جہیز کے اندر، 2 مٹی کے مٹکے اور ایک چمڑے کا مشکیزہ دیا پانی بھرنے کے واسطے، اور 2 چکی دی. یہ میری بہنوں جہیز تھا جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کا. آج تو ہمارے یہاں شادی کے منڈپوں کے اندر، ہال کے اندر جہیز کا سامان رکھا جاتا ہے شو میں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم اپنی بیٹی کو اتنا سارا دے رہے ہیں. میرے بھائی میری بہنوں، یہ دکھلاوا ہوا، یہ ہدیہ نہیں ہوا کہ اس کو شو میں رکھتے شادی کے منڈپ میں اور ہال میں کہ لوگ آ کے دیکھے کہ ہم نے بیٹی کو کتنا دیا. یہ اخلاص سے دینا نہیں ہوا، یہ تو دکھلاوا ہوا. اس پر اللہ کی یہاں کوئی نیکی نہیں ملے گی. اور عجیب وبال کہ شادیوں کے اندر ہماری دیندار کہلانے والی بہنیں، نمازی بہنیں، وہ بھی پتہ نہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ہال میں آ کر کے دلہے دلہن کو ساتھ میں بٹھائیں گے، اسٹیج پروگرام کریں گے. یہ حرام ہے، حرام کام کہ دلہے دلہن کو سب کے بیچ میں بٹھا دیا، سب دیکھ رہے اور آ کر کے ان کے ہاتھ میں ہدیے دے رہے. یہ حرام کام ہے، یہ اسٹیج پروگرام، یہ نمائش، یہ دکھلاوا. میری بہنوں یہ غلط چیزوں کو نکالو اپنی شادیوں کے اندر سے. حضور کے گھر پر حضرت علی کے یہاں سے کوئی بارات نہیں آئی. حدیث میں ہے کہ جب رات کا وقت ہوا تو حضور نے اپنے گھر کی ایک کام کرنے والی عورت، خدمت گزار عورت، اس کام کرنے والی عورت حضرت ام ایمن سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو حضرت علی کے گھر پہنچا کے آؤ. کوئی بارات لینے نہیں آئی، حضور نے اپنی بیٹی کو خود پہنچا دیا. یہ ہے طریقہ جو حضور ہم کو سکھلا کے گئے. چنانچہ حضرت ام ایمن نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کے گھر پہنچا دیا جا کر کے. کوئی بھیڑ باڑ نہیں، کوئی مجمع نہیں، کوئی جو ہے پبلک کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی بارات نہیں آئی، کوئی عورتیں لینے نہیں آئی، حضور پہنچانے گئے. ہم نے ہمارے بزرگوں کے گھروں میں یہ سنت دیکھی ہے، الحمدللہ.
ہمارے استاد، ہمارے مشفق مخلص حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب کے یہاں 3 بیٹیوں کے نکاح ہم نے دیکھے. اتنے بڑے اپنے زمانے کے اللہ کے ولی، پیر، مرشد، مفتی، شیخ الحدیث، لیکن تینوں بیٹی کے موقع پر میں نے دیکھا اپنی بیٹی کو خود سسرال پہنچانے گئے، خود حضرت سسرال پہنچانے گئے. ایک بیٹی کے نکاح کے موقع پر تو سنیچر کا دن تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سنیچر کو یہاں آتے ہیں مجلس میں، اس سنیچر کو مجلس کی چھٹی کر دی اور اپنی بیٹی کو خود پہنچانے گئے کہ یہ ہے سنت زندہ کرنے کی اپنے گھروں کے اندر. پھر حضور گئے حضرت علی کے گھر پہ اور حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو بٹھایا، بیچ میں خود بیٹھ گئے، ایک مٹی کے پیالے میں پانی منگوایا، کچھ پڑھ کے اندر دم کیا اور پھر خود پیا. حضرت علی حضرت فاطمہ کو پلایا اور دونوں کے اوپر پانی چھڑک دیا حضور نے. یہ عمل کر کے حضور تشریف لے آئے. میری بہنوں، جب ایسا سادگی والا نکاح ہوگا تو ان میاں بیوی کے پیٹ سے حسن حسین جیسے بیٹے پیدا ہوں گے. حسن حسین جیسے بیٹے ایسے نہیں ملا کرتے، ایسے نہیں ملتے حسن حسین. جب سادگی والے نکاح ہوں گے، سنت کے مطابق نکاح ہوں گے اور شادیوں میں فضول خرچیاں نہیں ہوگی تو اللہ گھروں میں ایسی نیک اولاد عطا فرمائیں گے. اس لیے دین ہمارا صرف نماز میں نہیں، دین ہمارا شادیوں میں بھی ہے، ہمارا مذہب شادی میں بھی ہے، سنت شادیوں کے اندر بھی ہے. یہ سنت زندہ کرو اپنے شادیوں کے اندر. نماز قضا نہ ہو. دیکھو نا مدینہ کے ملٹی ملینر صحابی کی شادی ہوئی. آج دنیا کا کوئی مسلمان شاید اتنا مالدار نہیں جتنے مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کتنی 4 کے قریب بیویاں تھی، کتنے بچے تھے. جب ان کا مال تقسیم ہوا، پہلے نمبر پر سونا لائے تقسیم کرنے، تو لکھا ہے راویوں نے کہ کلاڑے سے توڑ توڑ کے سونا تقسیم کرنا پڑا. کتنے مالدار ہوں گے اندازہ لگاؤ. ملٹی ملینر، کروڑوں ابجوں پتی صحابی، لیکن شادی کتنی سمپل ہے کہ مدینہ میں شادی ہو رہی ہے، حضور کو خبر نہیں ہوئی، حضور کو بھی پتا نہیں. یہ تو مجلس میں آئے حضور کی. وہ زمانے میں دلہے دلہن بھی مسجد میں مجلس میں آیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ شادی ہے تو نماز کی چھٹی ہو گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کی مجلس میں آئے. حضور نے ان کے کپڑوں پر دلہن والی خوشبو دیکھی تو پوچھا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑے پہ دلہن والی خوشبو کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا حضور کل میرا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اس لیے یہ ڈبہ میرے کپڑے پر لگا ہوا ہے. اندازہ لگاؤ، کروڑوں پتی آدمی، ابجوں پتی آدمی، لیکن شادی کیسی؟ ایک دم سمپل، سادگی والی. حضور تک کو خبر نہیں. تب حضور نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کھلا دو، اولم ولو بشاتین، ایک آدھ بکری وکری کاٹ کے ولیمہ کھلاؤ. میری بہنوں ایک بات ذہن میں بٹھا لو اچھی طریقے سے، اللہ نے ہم کو پیسہ دیا، مال دیا، دولت دی، روپیہ دیا، تو پھر بھی ہم سادگی والی شادی کرے اس نیت سے کہ ہمارے حضور کی سنت ہے. بس یہ بات دل میں بٹھا لو. یہ مت سوچو کہ غریب آدمی سادگی والی شادی کرے، نہیں، مالدار بھی سادگی والی شادی کرے اور نیت یہ کہ میرے حضور کی سنت ہے. ایسی سمپل شادیاں لاؤ معاشرے کے اندر. اور یہ جو شادی میں بے پردگیاں ہوتی ہے، مرد عورتوں کا ملنا جلنا اور پھر اس میں عورتوں کے پردے کا اٹھ جانا، نمازوں کا قضا ہو جانا، یہ سب خرافات سے بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، سمپل سنت کے مطابق نکاح اور شادیاں کرنے کی. اور خرافات سے، برائیوں سے اللہ ہماری شادیوں کی اور نکاحوں کی حفاظت فرمائے. اور یہ شادی والی سنتوں کو بھی اللہ ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے. اس کی فکریں کرو، اس کی محنت لاؤ. جیسے میری بہنوں نمازوں کی آپ محنت کرتی ہو، پردے کی محنت کرتی ہو، آج ہماری جوان جوان لڑکیوں پر محنت کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. آج اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی جوان لڑکیاں جینس ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہی ہے، پردے ان کے ختم ہو رہے ہیں. راتوں کو ہماری لڑکیاں بازاروں میں، پولوں پر، چوپاٹیوں پر گھومنے نکلتی ہے. اللہ کے واسطے اس پر کنٹرول لاؤ.
یہ چیز حیا شرم کو ختم کرنے والی، پاک دامنی کو ختم کرنے والی یہ چیزیں لاؤ، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اس کو بھی دین سمجھو۔ ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ رکھا ہے، تعلیم کی مجلس کو دین سمجھ رکھا ہے، اور محنت کرنا دین کی اس کو دین سمجھ رکھا ہے، نہیں، یہ بھی دین ہے۔ شادیوں کو سنت کے مطابق کرنا، اپنی جوان لڑکیوں کو بچانا، ان پر کنٹرول کرنا، یہ بھی دین ہے، بلکہ فرض ہے یہ، اس کو بھی لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے وے، اور ہمارے یہاں اللہ برائیوں کو، خرافات کو اللہ تعالیٰ ہماری شادیوں سے نکال دے وے، اور سنت کے مطابق اللہ نکاح کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارا ظاہر باطن اے اللہ ہر ایک گنہگار ہیں، مالک تو تیرے فضل سے معافی کے فیصلے فرما دے، تیری مرضی والی زندگی عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ سادگی والی سنت کے مطابق شادیوں کو زندہ فرما دے، اے اللہ بے حیائی بے شرمی کو ختم فرما دے، اے اللہ یہاں جو نکاح ہو رہے اس میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، ہر قسم کی خیر مقدر فرما، ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جن مسلمانوں کے گھروں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے شادی کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ جن غریبوں کے گھروں میں مال کی بنیاد پر پریشانی ہے، اے اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ یتیم مسکین بے سہارا لڑکی اور لڑکیوں کے لیے تو سہاروں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی لیکن جھگڑے اور فتنے ہیں، تیرے کرم سے جھگڑوں اور فتنوں کو ختم فرما دے، میاں بیویوں میں جوڑ محبت عطا فرما دے، اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو راحت والی بنا دے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے، تیرے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔